میں آج کی جو پارٹی میٹنگ ہوئی ہے اور کافی تفصیل سے بات ہوئی ہے اس کے اوپر میں پارٹی کے ڈیسیژنز جو ہیں وہ آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو پارٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں پریزنٹ پولیٹیکل سچویشن آف دا کنٹری اس پر ڈیٹیل گفتگو ہوئی، اس پہ اکنامک سچویشن کے اوپر، ہیومن رائٹس کے ایشوز کے اوپر اور ڈیموکریٹک رائٹس کے اوپر تمام ایشوز پہ سیر حاصل وہاں گفتگو ہوئی، اور پارٹی کا ڈیسیژن یہ ہے کہ ہم انسانی حقوق کے جو رائٹس ہیں اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، اور ہیومن رائٹس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ نے، اور پھر اس کے بعد ہماری پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے، تمام نے انسانی حقوق کے لیے قربانیاں بھی دیں، اور انہوں نے ان رائٹس کے لیے آواز بلند بھی کی، اور نیشنل اور انٹرنیشنل فورمز پہ انہوں نے اس کے اوپر بات کی۔ اسی ہی طریقے کے ساتھ جو اکنامک سچویشن ہے اس وقت ملک میں وہ بڑی گھمبیر ہے اور اس کا کافی کنسرن ہے، اور اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی، اور اکنامک سچویشن کے مطابق جو بجٹ پہلے آیا، پھر اس کے بعد مہنگائی آئی، پھر اس کے بعد اب منی بجٹ آ رہا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک طرف بات ہو رہی تھی کہ ہم یہ جو ہیلتھ کارڈ ایشو کریں گے، مگر ہیلتھ کارڈ کا کیا ایشو کیا انہوں نے، بلکہ ادویات کے اوپر بھی ٹیکسز مزید بڑھا دیے۔ تو یہ ایک کامن مین جو ہے وہ جیسے فارمرز، ایگریکلچرسٹ، لیبر اور تمام واک آف لائف جو ہیں لوگ افیکٹ ہوئے، تو ہم یہ بھی ری ایٹریٹ کیا ہے پارٹی نے کہ وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، اور 18th امینڈمنٹ کے اوپر جو ان کا سٹانس ہے، جو پہلے سے سٹانس ہے، اس سٹانس کے اوپر انہوں نے ری ایٹریٹ کیا کہ وہ اس پہ سٹینڈ لیں گے، اور ہر فورم پہ ود ان دا پارلیمنٹ اینڈ آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ، اور تمام پولیٹیکل فورسز کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور ان کے رائٹس کے لیے ہم نے پہلے بھی 18th امینڈمنٹ میں کنسنسس کرایا تھا، اور یہ معمولی بات نہیں تھی۔ پارٹی کا 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا تھا، اس وقت 128 ووٹس تھے، یونی کیمرل سسٹم تھا، مگر جو چھوٹے صوبے تھے ان میں احساس تھا محرومی کا، اور بھٹو صاحب نے بائی کیمرل سسٹم بنایا، سینٹ کا ادارہ بھی بنایا، تاکہ جو چھوٹے صوبے ہیں ان میں احساس محرومی جو ہے وہ ختم کی جا سکے، اور آپ نے دیکھا 446 ممبرز نے مل کر کسی نے بھی اپوز نہیں کیا، اور انہوں نے بھٹو صاحب کے آئین کو انہوں نے بحال کیا، 73 کے آئین کو، اور مکمل طور پر بحال ہوا۔ جو 1940 کا ریزولوشن تھا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے وقت، اور 1940 کے ریزولوشن پہ سگنیٹریز تھے، ان کے میرے والد بھی تھے اس میں سگنیٹری، تو اس وقت جو ان کا میسج تھا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا، وہ بھی وہی تھا جو 18th امینڈمنٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے اس آئین کو مکمل بحال کیا۔ اگر یہ رائٹس اس وقت اگر دے دیے جاتے اس ملک میں مشرقی پاکستان کو، تو وہ ہم سے جدا نہ ہوتا اور فال آف ڈھاکہ نہ ہوتا۔ تو اس لیے ہم اس چیز پہ مصمم ارادہ ہے کہ ہم اس کو مکمل سپورٹ کریں گے، اور تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ اس کا دفاع کریں گے، اور وہ ادارے جو 18 امینڈمنٹ کے تحت وہ صوبوں کو دیے گئے تھے، ان میں سے کئی ادارے واپس لیے جا رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے
لے رہی ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں جو وہاں ریزولوشن ہوا سٹانس تھا ملٹری کورٹس کا, اس کو ری ایٹریٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ ہم ان کو جو ہے ہم اس کو وہ جو موقف ہے وہی موقف پر قائم ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے, بھٹو صاحب نے, بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے, آصف علی زرداری صاحب نے اور تمام لیڈرشپ نے کورٹ کو فیس کیا, عدالتوں میں پیش ہوئے, عدالتوں کو فیس کیا اور باعزت بری ہوئے. اور آج بھی بھٹو صاحب کا کیس لگا ہوا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نئے آج آئے ہیں, ان سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ پینڈنگ کیس جو ہے بھٹو صاحب کا اس کا جلد فیصلہ ہو. اور اسی ہی طریقے سے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا جو فیصلہ ہے اس کے بھی قوم منتظر ہے تاکہ وہ بھی فیصلہ آنا چاہیے. باقی جو کیسز ہیں جو آج کل بن رہے ہیں ہم آج بھی عدالتوں میں ہیں اور یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں. اس کی ٹیکنیکلٹیز جو ہوں گی وہ فرد اللہ بابر صاحب ہیں, ہمارے مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں, ہماری فوزیہ وہاب صاحبہ کے صاحبزادے ہیں. یہ ان کی تفصیل بیان کریں گے. کوئی اگر مجھ سے سوال کرنا ہو تو کر سکتے.